من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث میں ریاض الصالحین ہماری جاری و ساری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ بخاری کے اندر موجود ہے اور کتاب العلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص حضور کی مجلس کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہو کے اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اس کو جواب نہ دیا۔ جو محفل میں صحابہ کرام موجود تھے اس میں سے بعض نے یہ خیال کیا کہ اس نے جو یہ سوال کیا ہے اس کا سوال کرنا مناسب نہیں تھا، حضور بات کر رہے ہیں، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ حضور نے شاید اس کی بات سنی نہیں ہے، سمجھی نہیں ہے، گفتگو مشغول ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کر لیا، حضور نے پوچھا، وہ سائل کہاں ہے؟ سوال کرنے والا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا، کیا سوال تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب قیامت کی ایک اور نشانی بیان کی جا رہی، یا قیامت کے دن اور تاریخ کی بات نہیں کی حضور نے، علم تو تھا مگر ظاہر کرنا مقصود نہ تھا۔ سمجھ بات آپ کے؟ تو اب اس کی کچھ علامتیں بیان کر دی۔ ہم نے قیامت کی بہت ساری علامتیں آپ کے سامنے بیان کی، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب امانتیں ضائع ہوں گی تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں ضائع کیسے ہوں گی؟ کس طرح ضائع ہوں گی؟ اب حضور نے بڑی پتے کی بات سمجھائی۔ فرمایا کہ جب نااہل کے پاس کوئی منصب آ جائے تو سمجھ لینا قیامت کا انتظار کرنا، امانت ضائع بھی ہوگی اور قیامت کا انتظار کرنا، یعنی کہ وہ منصب کا اہل ہی نہ ہو، اس کو منصب بولیے دے دی جائے۔ یہ تو ہوئی حدیث مکمل۔ اب چند ایک باتیں اس حدیث کے اندر ہم نے سمجھنی ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جو شخص تھے، جو صحابہ رسول تھے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، اور آپ کو معلوم ہے جو دیہات کے رہنے والے ہیں ان کا شہر میں آنا جانا ذرا کم ہوتا ہے۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کے آداب کی خبر نہ تھی۔ محفل میں مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ کیا ہے کہ گفتگو کرنے کے بھی کچھ ادب ہوتے ہیں یا آداب ہوتے ہیں، ادب کی جمع آداب، کہ جب کوئی بات کر رہا ہو اس کے بیچ میں نہیں بولتے، یہ پہلا ادب ہے۔ کسی کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے، ایک بات کر رہا ہوتا ہے اس کی بات کو کاٹ کے ہم اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب بولیے طریقہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم مسائل گفتگو فرما رہے تھے، جب بہت ضروری بات ہوتی ہے تو اس ضروری بات کو پہلے مکمل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہو گیا کہ دوران محفل میں جب کوئی آ جائے مجلس میں خاموش رہنا چاہیے، بیچ میں آگے بڑھ کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جب سوال کا موقع ہو تو انسان کو سوال پوچھنے میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے۔ اب آئیے وہ بات جو حضور نے فرمائی، قیامت کا انتظار کرو کہ جب اقتدار کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر انہی میں سے ایک ہے خلافت کے منصب پر ایسے کو بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل ہی نہ ہو، تو بتائیے وہ امانت ضائع ہوگی، نظام درہم برہم ہوگا۔ اسی طرح قاضی کا جو عہدہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو حاکم وقت نے قاضی کا عہدہ دیا، وزارت مل رہی تھی۔ بتائیے اگر کسی کو عہدہ وزارت مل جائے تو کتنے شوق سے لیتے ہیں،
کتنے کروڑوں روپے خرچ کر کے اسمبلی میں پہنچے ہیں، کوئی وزارت ہاتھ میں آ جائے تو پھر کروڑوں کے ہم اربوں بنائیں گے. تو آپ کو وزارت دی گئی قضا کی، آپ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا. حاکم وقت نے سزائیں دی آپ کو، آپ نے جیل میں جانا اور سزائیں برداشت کر لی، مگر قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس کے اہل نہیں تھے، نہیں، آپ اہل تھے، مگر یہ دنیاوی عہدوں کے آپ لالچی اور تمنا آپ کے دل میں بولیے بالکل نہیں تھی. دوسرے منطق پر ہے افتاء، یعنی کہ مفتی کا مسئلہ، فتویٰ دینے والے. اگر کسی نااہل کو بٹھا دیا جائے، وہ تو پھر نظام کو درہم بھرم بولیے کر کے رکھ دے گا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دے گا، اور جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز کر دے گا. تو اس سے بھی نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو جج موجود ہیں، اگر یہ اہل ہیں تو اس منصب کے ان کے سپرد کیا جائے، اور اگر یہ اس کے اہل نہیں تو پھر یہ اس منصب پر رہنے کا حق بھی بولیے نہیں رکھتے. اس لیے کہ صرف ان کے پاس دنیاوی مسائل کے لیے نہیں آتے، دینی مسائل بھی ہوتے ہیں. اور قاضی کا جو عہدہ ہوتا ہے، جہاں اسے دنیاوی علوم کی ضرورت ہے، اسے شریعت کے علوم بھی آنا چاہیے، شریعت کے علوم بھی آنا چاہیے، ورنہ پھر وہ مسئلے کو کچھ کا بولیے کچھ بیان کر دے گا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے نا، ملک پاکستان میں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں ٹریفک کے. یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتے. کسی کے پاس لائسنس ہے تو وہ ناتجربہ کار لوگ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے بولیے نقصان ہوتا ہے. قربان جائیے، ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ میٹرک پاس بھی جہاز اڑا رہا ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے آپ نے، میٹرک پاس بھی جہاز اڑانا لائسنس ہی نہیں ہے. تو پھر جب بڑے بڑے منصب پر اگر نااہل لوگ آ گئے تو بولیے ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی طرح شریعت کے اصول اور سنت کے مطابق اگر تمام قوانین اس کے ذہن میں نہیں ہوں گے تو پھر بھی وہ امانت ضائع کرنے کے ہی بولیے مترادف ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.